بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیشن کی طرف۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے 26 آیت دیکھ رہے تھے ہم لوگ۔ تو اللہ کہتا ہے، اور یاد کرو جب تم زمین میں تعداد میں کمزور اور کم تھے، تمہیں خوف رہتا تھا ہمیشہ کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ یعنی تم اتنے کمزور تھے، اتنے کم تھے، تو تمہیں ڈر یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ تمام جو ہمارے دشمن ہیں کب ہمیں اچک نے لے جائیں۔ اچک مطلب کیا ہے؟ مسل دیں، ختم کر دیں زمین پر سے، مٹا دیں ان کو۔ تو یہی نے خوف رہتا تھا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، اپنی مدد کی، اور تمہیں قوت بخشی، طاقت دی، تمہیں قوت بخشی، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کی بدولت دیکھیں، ان کا پورا خوف اللہ نے دور کیا، ان کو رزق عطا کیا، ان کی مدد فرمائی۔ ان کی قلیل تعداد تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور بنایا، لیڈر بنایا، قوت عطا کری۔ یہ تمام اللہ کی مدد سے۔ دیکھیں تو اللہ جب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کی کمزوری یاد کرو، جو تم پہلے تھے وہ کمزوری یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی ابتدائی حالت یاد دلاتا ہے۔ یعنی شروع میں یہ مسلمان کیسے تھے، طاقت ان کی کیسی تھی اور کتنی تھی، یہ تمام چیزیں اللہ ان کو یاد کرا رہا ہے۔ یعنی جیسے کہ مکہ میں مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور کمزور بھی تھے، they could not fight۔ جتنا ظلم ڈھا رہے تھے یہ مکے والے کفار مکہ جو تھے، اتنا مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک بھی مسلمان ان کو ریٹالیٹ کرے، ان کو کوئی پلٹ پھیر کے جواب دے دے۔ جو بھی ٹارچرز ہوتے تھے ان کو سہنا پڑتا تھا مسلمانوں کو۔ اور آپ کو پتا ہوگا، آپ نے بہت سارے ڈراماز نکلے ہیں، یوٹیوب نکلے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور ہے ابتدائی دور پر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کے اوپر بہت سارے یوٹیوب نکلے ہیں، دیکھیں جا کر کیسے ٹارچر سہے ہیں ہمارے مسلمانوں نے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے ٹارچر سہے ہیں، فزیکل پرسیکیوشنز، طرح طرح سے ستایا جانا، ٹارچر کیا جانا، یہ تمام چیزیں، پھر سوشل بائیکاٹس، کیا اور کیا نہیں انہوں نے برداشت کیا۔ تو اللہ وہ چیزیں یاد کرا رہا ہے مسلمانوں کو یہاں پر۔ یعنی کفار کے ظلم و ستم کے شکار بنے ہوئے تھے یہ تمام مسلمان۔ ہر وقت ان کو خطرہ کیا تھا کہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا دیں، دشمن ان کو مار نہ ڈالیں۔ تو اللہ پھر فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ نے پھر پناہ عطا کری، انہیں اپنے حفاظت میں لیا، ان لوگوں کو، ان چند مٹھی بھر لوگوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ یعنی جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امن اور سکون عطا کرا۔ دیکھیں وہاں پر مکہ میں جب تھے تو پورا تلواریں لٹکی ہوئی ہوتی تھی مسلمانوں پر، اب جان گئی کہ اب جان گئی، اب کوئی آئے تو مارے، کچھ کاٹے، کچھ بھی کرے، ایسی ان کی حالت تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کرنے کے لیے کہا، مائگریٹ کرنے کے لیے کہا، مدینہ کے اندر، مکہ سے مدینہ، اپنے گھر بار، پوری زندگی میں جو کچھ کمایا تھا چھوڑ چھاڑ کر انہیں ہجرت کرنے پر اللہ نے مجبور کر دیا، صرف جانیں بچانے کے لیے، ان کی ان دشمنوں سے جانیں بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکے میں، مدینے میں لا کر پھر سکون اور امن اور چین سکون عطا کیا اللہ نے۔ انصار نے محبت اور اخوت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ وہاں جو مدینے میں انصار رہتے تھے، جو وہاں کے وطنی تھے، سٹیزنز تھے، انہوں نے بہت ہی محبت سے پیش آئے، ویلکم کیا ان کا، اور بھائی چارگی دکھائی، اخوت، بھائی چارگی دکھائی، اور ان کا ویلکم کیا، اور مسلمانوں کو ایک
महफूज माशरा वहां पर मिला। वहां पर आने के बाद एक मुसलमान जमा हो गए और एक छोटा सा उनका क्या है, सोसाइटी बन गई वहां पर। तो ये चीजें देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर याद करा रहा है मुसलमानों को कि किस तरह से मैंने तुम्हारी मदद करी, तब जाकर तुम्हें हिफाजत मिली। तो अल्लाह की मदद से क्या है, इज्जत और ताकत मिलती है। यानी जो भी इज्जत हमें आज मिलती है, ये और जो भी ताकत और कुव्वत हमें मिलती है, वो अल्लाह ही की मदद से मिलती है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो गजवाए बदर में अल्लाह ताला ने अपनी खास मदद करी मुसलमानों को, और एक बड़ी कामयाबी अता, अजीम फतह बोलते हैं जिसको। बदर की जंग जो हुई और जीते जंग, उसको अजीम फतह अल्लाह ने दिलाई अपनी मदद से। हालांकि वो तादाद में कितने थे, 313, ओनली 313, और दुश्मन मोर देन 1000 थे। मतलब जस्ट इमेजिन द साइज, ये लश्कर का साइज देखें। और ऊपर से इनके पास सरो सामान भी नहीं था, लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की मदद से ये तमाम चीजें मुमकिन हो पाई। तो अल्लाह ने उन्हें पाकीज़ा रिस्क अता किया। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को हलाल और पाकीज़ा रिस्क अता किया, माल गनीमत दिया। जीते मतलब पूरा दुश्मनों का माल मिल गया, हाथ आया तो माल गनीमत मिल गया। और माशी इस्तकाम, यानी सोसाइटी स्ट्रेंथ जो बोलते हैं, सोसाइटी स्ट्रांग बन गई। यानी ये सब अल्लाह की नियामतें थी जो मुसलमानों को मिली, जिनका मकसद ये था कि बंदे उसका शुक्रगुजार करें। शुक्रगुजारी देखिए, ऑलवेज कुछ भी होने दो, शुक्रगुजारी अल्लाह की। क्योंकि कोई चीज हमारी नहीं है, जो मिलता है वो अल्लाह का है, अल्लाह का दिया हुआ है। तो हमारे जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी शुक्रगुजारी के मकसद से हमें अता किया गया था ये तमाम मदद अल्लाह की तरफ से। तो ये आयत आखिर में हमें क्या बोल रही है, देखे, ताकि तुम शुक्र अदा करो, लालकुम तशकुरून। तो जब अल्लाह की हमें नियामतें, वैसे भी वो तब की बात छोड़ दो आप, वैसे भी हमें जब अल्लाह की नियामतें मिलती हैं, तो हमें गरूर में या वो तकब्बुर में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसकी इताअत करनी चाहिए और नियामतों को सही रास्ते इस्तेमाल करना चाहिए। आज मुझे माल इतना मिला है तो मैंने उनको बैंकों में ठूस ठूस के रखा है, आ या फिर इतना मैं वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रही हूँ, बिना फिजूल खर्ची कर रही हूँ। ये तमाम चीजें अल्लाह देखने वाला है। अल्लाह की नियामतें मिलती हैं, यानी मुझे अल्लाह ताला पावर देता है कुछ नियामतें देकर, तो वो पावर मैं किस तरह से यूज करती हूँ। देखिए, अगर आज मेरे पास कोई पावर है, समझो मेरे पास माल है, तो वो माल अल्लाह ने मुझे देकर अब मुझे आजमा रहा है अल्लाह ताला कि ये माल जो मेरे हाथ में आया है, मेरे पावर में है, मेरे रीच में है, मैं उसका हक अदा किस तरह से करूंगी। क्या मैं सेल्फिश बन जाऊंगी, अपना ही सोचूंगी, मैं ये बनाऊंगी, मैं वो बनाऊंगी, मेरा एक घर है तो मेरे 4 घर बनाऊंगी, और मेरी एक कंपनी है तो 4 कंपनीज और बनाऊंगी। तो ये तमाम चीजें तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह काउंट कर रहा है। वी आर अकाउंटेबल वॉट एवर अल्लाह हैज गिवन अस। तो हमें तो हिसाब देना है जाकर, अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा जाकर। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे रीच में है, वही पूछेगा। अगर आपके हाथ में नहीं है, आपके पावर में नहीं है, तो वो चीज अल्लाह नहीं पूछेगा कभी भी। तो मेरे पास जितना पावर है उसी के बारे में पूछेगा। तो मुझे उसी की तैयारी करनी है, मुझे और ज्यादा की तैयारी नहीं करना है, या कहीं से लूट मार करके लाकर किसी की मदद कर रही हूं मैं।
یہ تو نہیں ہے نا, یہ صحیح نہیں ہے نا. مدد تو کرنی ہے, لیکن میرے ریچ میں جو ہے, میرے ہاتھ میں جو ہے, اس کا میں کیا کر رہی ہوں. اگر میرے پاور میں کچھ نہیں ہے تو میرا میرا لاکھ دل چاہے گا کسی کی مدد کرنا, تو میں نہیں کر پاؤں گی نا. اور اللہ پوچھے گا بھی نہیں نا اس کا. کیوں پوچھے گا؟ میرا جتنا پاور میرے پاور میں ہے, فار ایگزامپل میرے پاس ہے کچھ, تو میں کسی کو ضرورت مند کو پہنچتی ہوں تو میں پہنچوں گی, ضرور پہنچوں گی. لیکن میں اور زیادہ کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرے پاس تو مال نہیں ہے, تو پھر اللہ نہیں پوچھے گا نا. جتنا آپ کے ہاتھ میں ہے اتنا ہی کرو بس. آپ کے پاور میں, آپ کے کنٹرول میں جو ہے وہ کرو. تو اس طرح سے اللہ کہتا ہے کہ تمہیں جب نعمتیں اللہ دیتا ہے تو تمہیں شکر بجا لانا چاہیے اللہ کا, اور بلکہ غرور میں اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونے چاہیے. تو اس سے کیا ہے؟ دوسرا, آپ اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اللہ کی نعمتوں کو صحیح یوز کرنا ہے. تو اس آیت میں 26 میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ اپنی ماضی کی مشکلات اور اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے. یعنی میں کیا تھی پہلے, کیا تھی, سمجھو میں پہلے بہت نیچے تھی, لو لیول میں تھی, پھر فوراً میری بڑھوتری ہو گئی, ترقی ہو گئی, اور میں چھوٹے سے جھوپڑے سے نکل کر محل میں آ گئی. تو اب میں ہمیشہ کی محل والی نہیں ہوں. مجھے میرا جھوپڑا بھی بھلانا نہیں چاہیے کہ میں کہاں سے آئی ہوں, کس مٹی سے آئی ہوں. میں تکبر غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے مجھے. تو مجھے اپنی زمین یاد رکھنی چاہیے. دوسرا, کامیابی, عزت, امن, چین, یہ تمام چیزیں صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہیں. یہ ہمیں دنیا میں کوئی دینے والا نہیں ہے یہ چیزیں. تو یہ کامیابی جس کو ہم بولتے ہیں نا, اس کو بس اللہ سے مانگو, یہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر نعمت پر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرو. ایسے نہیں کہ کوئی بڑی نعمت ملے گی تو اللہ کا شکر ادا کروں گی. ہر نعمت, تو ہم سانس لے رہے ہیں وہ بھی نعمت ہے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں سانس بھی نہیں لے سکتی ابھی. تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا سیکھ لو. جب ہم چھوٹی چھوٹی اللہ کی نعمتوں کو سمجھ کر اس کا شکر بجا لائیں گے تو پھر بڑی نعمتوں کا تو لائیں گے ہی لائیں گے, اس کو تو نہیں بھول سکتے آپ. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دھیان رکھو, کیونکہ ہمیں ہمیشہ بھول جاتے ہیں چھوٹی نعمتوں کو. چھوٹی نعمتیں کا مطلب ہمارے انسان کے حساب سے جو فوکٹ میں ملتی ہیں, فری آف کاسٹ, وہ چھوٹی نعمتیں ہیں. ہاں, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے مجھے بابا. اب بڑی نعمتیں ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑا بڑا پیسہ خرچہ کر کے, بڑے محل, بڑے فیکٹریز, بڑے گاڑیاں. تو یہ نہیں ہے. کوئی بھی نعمت نعمت ہی ہے. نعمت چھوٹی بڑی نہیں ہے, ہر نعمت اللہ کی نعمت ہے. اور وہ نعمت جو ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے, تو ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور آزمائش کے بعد آسانی اللہ کی سنت ہے. یاد رکھے, جب کبھی آزمائش آتی ہے تو صبر سے کام لیں, بے صبر نہ ہو. بے صبری میں ہم ہمیشہ غلط کام کر جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سوچ رکھنا ہے کہ ابھی آزمائش ہے, ابھی آسانی آ جائے گی. یعنی رات ہے تو دن ہے, دن ہے تو رات ہے. کوئی ایک چیز ہمیشہ کی تو ہے نہیں. ایسے کتنی مثالیں لے سکتے ہیں ہم لوگ. خوشی ہے تو غم ہے, غم ہے تو خوشی ہے. ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے یا ہمیشہ غم میں نہیں رہ سکتے. تو ایک چیز جب آتی ہے تو اس کے ہٹنے تک صبر کرو, اور اللہ سے مانگو صبر. ہم سے نہیں ہوتا, اللہ سے مانگو صبر. تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اور نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی اطاعت
اور आजिजी इख्तियार करनी चाहिए, नरम दिल होना चाहिए, दिल को अपने हमेशा नरम रखना चाहिए। तो इस आयत में अल्लाह ताला हम मुसलमानों को उसकी माजी की कमजोरी, खौफ और बेबसी याद दिला रहा है। फिर अपनी नियामतों का जिक्र करते हैं कि इसने इन्हें अमन, नुसरत, इज्जत और पाकीज़ा रिज़्क अता किया। मकसद ये कि मुसलमान हमेशा अल्लाह की नियामतों को याद रखें, भुलाएं नहीं, याद रखें, इस पर भरोसा करें और उसके शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें। यह है इस आयत का मुख्तसर सा खुलासा। 27 में चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूलहू व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालो, अल्लाह और इसके रसूल से खयानत ना करो और ना ही जानबूझकर अपनी अमानतों में खयानत करो। अब यहाँ पर खयानत की बात आ रही है, अमानत में खयानत। ये आप सबको भी पता है, ये प्रोवर्ब जो है हम बहुत यूज करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल से खयानत मतलब क्या? वी मस्ट नो कि अल्लाह से और अल्लाह के रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी खयानत हम कैसे करते हैं बंदे? यानी अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करके। नंबर 1, हम अल्लाह जितने ये कुरान में अहकाम दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं अल्लाह ने, उससे नाफरमानी करते हैं। ये है हमारी खयानत, अल्लाह के हक में खयानत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ देना खयानत। कितनी सुन्नतें हम जानते हैं फिर भी हम अमल नहीं करते, खयानत करते हैं हम, और इसकी बहुत सख्त सजा है इस खयानत की। और दीन की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना भी खयानत है। यानी दीन की, जो हमारा दीन है इस्लाम, इसको हमें इस जमीन पर लागू करना है। अल्लाह के ये दीन इस्लाम को इस दुनिया में कायम और दायम करना है। कहाँ हो रहा है? हम खुद अकेले नहीं कर रहे हैं तो जमात कहाँ से करेगी? जमात नहीं करेगी तो दुनिया में इस्लाम कहाँ से आएगा? जो इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने पहुंचाया था, आज इस्लाम उतना है, उस तरह से इस्लाम है आज? कहीं भी नजर नहीं आता इस्लाम। तो हर जगह इस्लाम बस बेइज्जत हो रहा है। क्यों? हमारी वजह से। वी आर द रीजन फॉर दैट। हमारी वजह से, हम मुसलमानों की वजह से हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमने दीन का तरीका छोड़ दिया, इसीलिए हम बेइज्जत हो रहे हैं तमाम जहां के अंदर। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। हम किसी को गाली नहीं दे सकते, फलां लीडर की वजह से हमारी ये हालत है, फलां लीडर की वजह से हमारी ये हालत है। वी आर खुद रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्यों? ये जरा झांक कर देखें अपने अंदर, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या कर रही हूं इस वक्त, मैं दीन इस्लाम के लिए क्या कर रही हूं। तो ये तमाम चीजें, ये सवालात हमें करने हैं अपने आप से, और जवाबात भी ढूंढने हैं हमें। तो वी मस्ट बी सीरियस इन दिस। तो जानबूझकर यहाँ पर गुनाह करना, अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचाने वाले काम करना है। यानी जानबूझकर भी जो गुनाह करते हैं, ये अल्लाह के दीन को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल लेते हैं। अगर मैं कुछ ऐसे रस्म निभा रही हूँ जो कल को मेरे रस्म देखकर और मेरे बच्चे करेंगे, फिर मेरे बच्चों के रस्म देखकर और दूसरे करेंगे, या मेरे घर में रस्म होते हुए देखकर दूसरा घर करेगा, फिर कल को तीसरा घर करेगा, तो मैं कौन हूं? मैं जिम्मेदार हूं कि नहीं? इस बुराई, इस बुरे रस्मों को आम करने के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं कि नहीं? हम कभी भी ऐसे नहीं सोचते ना कि मैं जिम्मेदार हूं किसी भी गुनाह के लिए। हम हमेशा क्या कहते हैं? वो फलां की वजह से हुआ, वो फलां की वजह से हुआ। हम ये नहीं कहते कभी कि मेरी वजह से हो रहा है कुछ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन से रस्में निभा रही हूँ, ये तमाम चीजें मुझे भी तो देखने की जरूरत है, मुझे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें हैं
امانت میں خیانت. تو اب امانت صرف مال تک محدود نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں امانت میں خیانت تو اس میں صرف مال نہیں ہے, امانت میں صرف مال نہیں ہے, بلکہ اس میں کون ہے؟ لوگوں کا مال اور سامان ان کا. لوگوں کا, دوسروں کا مال نہیں دیتے, لوٹاتے نہیں. لوگوں نے آپ کے پاس رکھنے کو دیا مال, آپ واپس نہیں دیتے. کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی, کوئی ویلیبل چیز رکھی, آپ واپس نہیں کرتے, بولتے شو می دا پروف. نو پروف کہ تم نے مجھے دی تھی فلانی چیز. اس طرح سے امانت میں خیانت کرتے ہیں ہم. پھر راز کا اعتماد. ایک میں آپ کو راز بتاتی ہوں میرے زندگی کی, آپ وہ راز جا کر کسی اور کو بتاتے ہو, پھر وہ جا کر چوتھے کو, پھر پانچویں کو, تو میرا راز بلکہ راز ہی نہیں رہتا. آخر میں نے کسی کو رازدار بنایا اور کہا کہ یہ بات میں تم سے کرتی ہوں, دوسروں سے مت کرو, دوسروں کو مت بتاؤ, بس تمہیں سناتی ہوں. وہ جاتی ہے تیسرے کو بولتی ہے, تیسرا چوتھے کو. تو اس طرح سے ہمارے کیا ہے, راز میں خیانت, رازداری ختم ہو جاتی ہے. جو پرائیویسی سیکریسی جو بولتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. عہد اور وعدے, خیانت یہاں بھی تو ہوتی ہے نا. وعدہ کرتی ہوں, توڑ ڈالتی ہوں, کوئی بھی وعدہ کرتی ہوں, مکر جاتی ہوں. تو یہ بھی خیانت ہے ہماری. پھر ذمہ داری, ذمہ داریاں اور عہد. کوئی ذمہ داری لیتی ہوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے, لیکن وہ ذمہ داری نبھاتی نہیں ہوں, یہ بھی تو خیانت ہے. کسی کی بھی, چلو میں میرے خاندان کے, میرے بھائی مر گیا, بھائی کے بچوں کی ذمہ داری لے لی, بعد میں لیتی ہی نہیں ہوں, چھوڑ کے دیتی ہوں ان کو. کون خرچہ اٹھائے گا ان کا؟ یا کسی کی تیمہ داری کرنے کی میں یہ لیتی ہوں, گارنٹی لیتی ہوں, لیکن پھر چھوڑ دیتی ہوں. تو یہ تمام خیانتیں ہیں. اور دین, علم اور اولاد کی ذمہ داری, یہ تمام خیانتیں کرتے ہیں ہم لوگ. دین میں کچھ نہیں کرتے, دین کا کچھ نہیں کرتے, علم کا کچھ نہیں کرتے, نہ علم لیتے ہیں نہ علم دیتے ہیں. اور اولاد کی ذمہ داری بھی ٹھیک سے نہیں نبھاتے. اولاد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ اولاد آزمائش ہے. مال جیسے آزمائش ہے, اولاد بھی آزمائش ہے. اولاد نیک نکلی تو بچ گئے, نیک نہیں نکلی تو پھر وبال جان, آخرت میں جہنم میں ڈالنے والی یہی اولاد ہوگی آپ کو. تو اولاد بھی آزمائش ہے. یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے ہماری, لیکن وی آر نیگلیکٹفل. ہم نیگلیکٹ کرتے ان چیزوں سے. ہم اولاد کو بس دنیا جینا سکھاتے ہیں, دنیا دنیا اور دنیا. دنیا میں یہ کرو, دنیا میں ایسا گھر بناؤ, دنیا میں ایسے فیکٹریز لگاؤ, دنیا میں وہ کرو. بس دنیا میں بڑا بننا سکھاتے ہیں, لیکن آخرت ندارت. آخرت میں کیا کرنا ہے, اللہ کون ہے تیرا, رسول کون ہے تیرا, یہ تمام چیزیں ہم سکھاتے نہیں ہیں اپنے اولاد کو. بیکاز آئی ایم ایکسپیرینسنگ دس. ہم لوگ ابھی دینیات کے اسکولز کھولے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے. ہمارے وہاں بچے آتے ہیں تو ان کو کل کے سورے اور الحم کا سورہ نہیں آتا ہے. دیٹ مینس واٹ اٹ شوز. ہم نے تو ذمہ داری لے لی ہے سکھانے کی ان بچوں کو, لیکن واٹ اٹ شوز نیگلیجنس. پیرنٹس نیگلیجنس, فل نیگلیجنس. پیرنٹس ذمہ دار ہیں اپنے اولاد کے لیے, کوئی اور نہیں ہے. کوئی ٹیچر نہیں ہے, کوئی پرنسپل نہیں ہے کہ وہ سکھائیں گے, کوئی مولانا نہیں ہے وہ سکھائیں گے. ہم ہمیشہ کیا ہے, کسی کے اپنی ذمہ داری کسی اور کو سونپ دیتے ہیں. اور ہم کیا, ہم تو دنیا داری میں مگن رہتے ہیں, دنیا دنیا اور دنیا. تو یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے, اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے, تو اس میں تمہیں خیانت نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی پوچھے جاؤ گے کہ میں نے اتنی اولاد تم کو دی تھی, تم نے کیا کیا ان کا. تو مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہر امانت کو دیانت داری سے ادا کرے. یعنی اگر میں مومن ہوں تو مجھے ہر کام کرنا ہے دیانت داری سے, وفاداری نبھانی ہے. مجھے ہر کام کے بارے میں سیکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے.
تاکہ میں کل جا کر اللہ کو جواب دے سکوں کہ اللہ تو نے مجھے اولاد دی تھی تو میں نے اس کا یہ کیا، مال دیا تھا تو میں نے اس کا یہ کیا، ہر چیز کو مجھے بتانا ہے جا کر۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اینڈ کرتا ہے اللہ، یعنی تم جانتے بوجھتے خیانت نہ کرو۔ اگر انسان حق جانتا ہو اور پھر بھی خیانت کرے تو اس کا گناہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ یعنی میں جانتی ہوں میرے ذمہ دار جو بھی ذمہ داری ہے میں جانتی ہوں، پھر بھی ادا نہیں کرتی ہوں پوری طرح، انصاف نہیں کرتی ہوں اپنی ذمہ داریوں سے، تو پھر میں پکڑی جاؤں گی آخرت میں۔ تو اس میں ہمیں حاصل ہونے والے سبق کیا ہے اس آیت کے اندر؟ اللہ اور رسول کی اطاعت ایمان کا تقاضا ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ہر قسم کی امانت کی حفاظت کرنا میرا فریضہ ہے، فرض ہے۔ غور طلب ہے یہ باتیں، دیکھیں ہر قسم کی امانت جو ہے اس کی حفاظت کرنا جو ہے میرا فریضہ ہے۔ خیانت وہ چھوٹی ہو یا بڑی وہ خیانت ہی ہوگی اور اس کی سخت سزا ملے گی ہمیں۔ خیانت ایسے نہیں وہ چھوٹی سی خیانت ہوئی تھی میرے سے، ایسے نہیں، چھوٹی ہونے دو یا بڑی رہنے دو، خیانت will be counted as خیانت اور اس کی سخت سزا اللہ دینے والا ہے۔ اور ایک مسلمان کی پہچان سچائی، دیانتداری اور وفاداری، اسے کبھی بھی چیٹنگ، فراڈ، جھوٹ ان معاملوں سے دور رہنا چاہیے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو ان چیزوں سے اسے دور رہنا چاہیے، اس کو پوری وفاداری سے عمل کرنا چاہیے۔ علم ہونے کے باوجود نافرمانی کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن ایک ہوتا ہے مجھے سب معلوم ہے لیکن پھر بھی میں گناہ کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر گناہ کرتے ہو تو وہ جرم میں شامل ہو جائیں گا۔ تو مختصر خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ، رسول اور لوگوں کی امانتوں میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں، ہمیں کوئی خیانت کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ذمہ داری، ہر وعدہ اور ہر امانت کو پوری دیانتداری سے ادا کرے، کیونکہ یہی سچا ایمان اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ ہمارے اخلاق جو ہیں یہی بتاتے ہیں کہ تم اعلیٰ اخلاق کی مالکین ہو، تمہارے اعمال ہی بتائیں گے، تمہاری سچائی، دیانتداری، وفاداری ہی بتائے گی کہ تمہارے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ یعنی یہ تمام پیمانے ہم میں ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں، یہ چیزیں ہمارے میں ہمیں پنپانا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ لاسٹ یہاں پر آیت لیتے ہیں 28، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہاں پر آ گیا دیکھیں آخر میں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کہتا ہے جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش ہے۔ یہ جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے، جتنے بھی اولاد ہیں آپ کی، جتنی بھی اولاد ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ مال کا پاور دیا، اب اولاد کا بھی پاور دیا، اب تم ان دونوں پاورز کو کیسے یوز کرتے ہو، دنیا میں کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہو یہ دونوں پاورز، صرف میرے لیے، اپنے پیٹ کے لیے یوز کرتے ہو یا اللہ کے راستے میں یوز کرتے ہو؟ یہ سوچنا، بہت غور کرنا ہے ہمیں۔ ابھی ہم یہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے، یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے اور بے شک اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی ہمیں اگر کوئی پروفٹ چاہیے، کوئی مال چاہیے، کوئی بینیفٹس چاہیے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے تصور سے بھی آگے ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ ہمیں کیا دینے والا ہے۔ امیجن کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ کیا دے گا، لیکن we cannot just imagine کہ اللہ دے گا کیا ہمیں۔ تو ایسی چیز کو پانے کے لیے ہم دنیا کی یہ
حقیر چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کا مال ہمیں کیوں چاہیے؟ دنیا جینے کے لیے تک ہماری چاہت، ہماری خواہشات سیمت کیوں ہو گئی ہیں، لمیٹڈ کیوں ہو گئی ہیں؟ ہمیں تو وہ جنت چاہیے جس کے بارے میں ہم نے صرف سنا ہے، صرف سنا ہے، وہ بھی پورا پورا نہیں۔ وہ کیسی جنت ہوگی جس امیجن کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہم۔ تو ایسی بشارتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، پھر بھی ہم ایمان نہیں لاتے، پھر بھی ہم یقین نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں جنت ملے گی کیا نہیں ملے گی، چلو دنیا میں جی کے لیتے ہیں جنت، یہیں پر لگژری لائف جی کر جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہی ہو چکا ہے انسانوں کا آج، اسی لیے تو لیوش لائف کے پیچھے پڑے ہوئے سارے لوگ۔ کسی کو بھی دیکھو جو ہے سو اس میں الحمدللہ بول کے کوئی نہیں ہے۔ ایک گھر ہے تو دوسرا چاہیے، دوسرا گھر ہے تو ایک بلڈنگ چاہیے، ایک بلڈنگ چاہیے تو دو بلڈنگ چاہیے، کہیں رکتے نہیں ہیں، کہیں بھی رکتے نہیں ہیں ہم۔ تو یہ ہی بتاتا ہے کہ ہم کتنے سیلفش بن چکے ہیں آج۔ تو یہاں پر دیکھیں مال اور اولاد آزمائش کیسے ہوتی ہے، اس کی تفسیر ذرا سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد بہت بڑی نعمتیں ہیں تمہارے لیے، لیکن یہ نعمتیں تمہارے لیے امتحان ہیں، یہ امتحان ہیں۔ کیسے؟ ہاؤ؟ کیا انسان مال حلال طریقے سے کماتا ہے؟ اگر وہ مال کماتا بھی ہے تو کیا وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے کہ جس ٹوٹ کر آنکھیں بند کر کر کما رہا ہے؟ کہیں سے بھی آ جاؤ بھائی مال، تم میرے پاس آ جاؤ، ہوتا ہے نا ایسا؟ مال چاہیے بس، کہیں سے بھی آ جاؤ۔ تو اللہ دیکھے، اللہ کہتا ہے انسان مال حلال کما رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے اس کو۔ کیا وہ مال اللہ کی راہ میں پھر خرچ کر رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک مال اللہ دے رہا ہے مجھے میرے ہاتھ میں، پھر اللہ وہی مال میں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں، تو کیا میں ایسا کر رہی ہوں فی الوقت؟ یہ تو دیکھنا ہوگا، پھر یہی تو دیکھنا ہوگا کہ گن گن کر دے رہی ہوں، آج اتنا کافی ہے، کل اتنا کافی ہے، پھر اگلے رمضان میں دیں گے، پھر اگلے رمضان میں دیں گے۔ کیا یہ چل رہا ہے سلسلہ ہمارا؟ تو یہ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمیں مال سے کتنی محبت ہو چکی ہے کہ ہم سے مال کو ہمیں جدا کرنا منظور ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز بڑی خطرناک جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیا اولاد کی صحیح دینی اور اخلاق کی تربیت کر رہے ہیں ہم؟ یعنی آزمائش ہے کا کیا مطلب؟ کیا ہم اولاد کی صحیح دینی تربیت کر رہے ہیں کہ دنیاوی تربیت کر رہے ہیں؟ دین کا کچھ دے رہے ہیں ان کو، اللہ رسول سمجھا رہے ہیں، قرآن، یہ تمام چیزیں ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جس پیرٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں پیرٹ بھی ہوتے ہیں نا ہم مسلمان، جتنا پڑھایا وہی رٹا 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 لگاتے رہتے ہیں۔ اپنی سوچ، اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے، اپنی سوچ، فکر، دین کس طرح سے دین میں چلنا، یہ تمام چیزیں بالکل بھی ندارت غائب ہیں آج۔ تو اولاد کی صحیح دینی اور اخلاقی تربیت، کیریکٹر بلڈ اپ، اس کا کیریکٹر جو ہے اس کو بھی تو بنانا ہے۔ اگر میرے بچے کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو میں ٹھیک کیسے کروں؟ کیا اتنی چھوٹ دے دی ہے میں نے میرے بچے کو کہ وہ بری سنگت میں پڑ گیا، برے فرینڈ سرکل میں پڑ گیا، اور پھر برائی میں گھس گیا، اتنا برائی میں گھس گیا ہے کہ اب میں جا کر میری آنکھیں کھلی ہیں اور میں اسے واپس لانا چاہ رہی ہوں برائی سے، لیکن لا نہیں پا رہی ہوں۔ دیٹ از کالڈ ایڈکشن۔ تو پہلے ہم سوئے ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے، کسی بھی نشیلی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، تب جا کر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ ارے یہ کیا ہوا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں میرے بچے کو۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں پوچھے جائیں گی، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو تربیت ہے، یہی تو اخلاق بنانا ہے ہمیں۔ ہمیں بچپن سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے
तब से संभालना है उसको, ना कि बड़ा 15, 16, 17 साल का हो गया अब उसको हम सही करने निकले हैं। पहले तो छोड़ देते हैं, खुली छूट देते हैं, बाद में उसको झुकाना चाहते हैं नमाज में, लेकिन वो झुक नहीं रहा। ऐसे नहीं होता ना। हम अल्लाह सुब्हाना ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखाया है हमें, उसके मुताबिक हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। कब कितने साल में जाकर बच्चे को दीन सिखाना है, कितने साल में जाकर नमाज सिखानी है, कितने साल में जाकर नमाज उसको फर्ज करानी है, पढ़नी है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इस तरह से दीन को समझाना अपने बच्चों को फ्रॉम द बिगिनिंग। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसको सिर्फ काट सकते हैं, उसको झुका नहीं सकते, राइट। उसको पेड़ को जब वो बड़ा बन जाता है तो उसको झुका नहीं सकते, हम काट सकते हैं। तो बच्चों को अपने पहले से ही झुकना सिखाओ, ताकि बड़ा होने पर फिर उन्हें काटना ना पड़े हमें। तो ये चीजें यहाँ पर देखिए, औलाद की, माल की ये जो मोहब्बत है, ये अल्लाह की इताअत से हमें गाफिल कर देती है। जब इन दो चीजों में हमारी मोहब्बत बढ़ जाती है तो हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत बचती नहीं है, बाकी नहीं रहती है। तो ये चीजें हमें फिर अल्लाह से गाफिल कर देती हैं। तो अल्लाह कहता है मोहब्बत जायज है, लेकिन अल्लाह की इताअत पर मुकद्दम है। यानी इस्लाम माल और औलाद से मोहब्बत को मना नहीं करता, नहीं कहता कि माल मत कमाओ, औलाद नहीं, या औलाद से मोहब्बत नहीं करो, इस्लाम ये नहीं कहता। लेकिन ये फितरी मोहब्बत है, ये मोहब्बत तो है, फितरी है, ये हमारे फितरत में है इंसान के। लेकिन अगर यही मोहब्बत इंसान को नमाज से गाफिल कर दे, दीन से दूर कर दे, हक से जुदा कर दे, इंसाफ या दीगर फराइज से दूर कर दे, तो वो आजमाइश में नाकाम हो जाता है। यानी ये जो आजमाइश अल्लाह की है हमारी, उसमें नाकाम हो जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि बेसिक चीजें सिखाई नहीं हमने औलाद को, तो हम नाकाम हो गए ना फिर अल्लाह की आजमाइश में। तो जिस दिन आपको पता चले कि आपकी औलाद ना आपको सुनती है, ना आप अल्लाह की सुनती है, ना अल्लाह के दीन पर चलती है, ना नमाजों में है, ना रोजों में है, ना सदकात खैरात में है, तो फिर उस दिन आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी औलाद क्या हो गई है। तो ये तमाम चीजें अल्लाह यही कहता है कि मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह से बढ़कर नहीं। पहले अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाओ, पहले आप अल्लाह से मोहब्बत करो। यानी हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो फिर अपनी औलाद को भी मोहब्बत सिखाएंगे कि अल्लाह की मोहब्बत किस तरह से की जाए। तो ये तमाम चीजें हमें अल्लाह के पास, अल्लाह कहता है ये तमाम चीजें अल्लाह के आजमाइश से हमें दूर करती हैं, नाकाम कर देती हैं। तो अल्लाह के पास अजीम अजर है। यानी आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया का माल और औलाद आर्जी है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। ये जो भी माल औलाद है ये परमानेंट नहीं है, आर्जी है। इसलिए मोमिन को हमेशा आखिरत को दुनिया पर तरजीह देना चाहिए। यानी दुनिया मिले ना मिले, ओके, इट्स ओके, लेकिन आखिरत ना मिले तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे हम? आखिरत तो मिलनी ही मिलनी है, चाहिए हमें, बिकॉज दैट इज द नेवर एंडिंग थिंग। दुनिया तो क्या है, आरजी है, टाइम बीइंग। अभी आंख खुली है तो ठीक है, अभी आंख बंद हो गई तो खत्म दुनिया। लेकिन वहां की दुनिया